بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری وضو کا بیان، اس بارے میں کہ نماز بغیر پاکی کے قبول ہی نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 135۔ اسحاق بن ابراہیم حنظلی، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبع، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضرت موت کے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاخانہ کے مقام سے نکلنے والی آواز یا بے آواز ہوا۔ صحیح بخاری وضو کا بیان، وضو کی فضیلت کے بیان میں اور ان لوگوں کی فضیلت میں جو قیامت کے دن وضو کے نشانات سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ حدیث نمبر 136۔ وضو کی فضیلت کے بیان میں اور ان لوگوں کی فضیلت میں جو قیامت کے دن وضو کے نشانات سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ وضو کا بیان ہم سے یخشع بن بکیر، وہ سعید بن ابی بلال، وہ نعیم المجر سے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کر لے۔ صحیح بخاری وضو کا بیان، اس بارے میں کہ جب تک وضو ٹوٹنے کا پورا یقین نہ ہو میں شک کی وجہ سے نیا وضو نہ کرے۔ حدیث نمبر 137۔ علی، سفیان، زہری، سعید بن مسیب و عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو خیال بن جاتا ہے کہ نماز میں وہ کسی چیز ہوا کو نکلتے ہوئے محسوس کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک کہ خروج روح کی آواز نہ سن لے یا بو نہ پائے۔